اگر آج بھی خالی ہاتھ لوٹا تو بہتر ہوگا کہ گھر واپس مت آنا۔ یہ وہ الفاظ تھے جو اس کی بیوی صبا ہر دن اپنے شوہر ہارون سے کہتی تھی، اور کہانی بھی اسی کے بارے میں ہے کہ ہارون نے کس طرح جدوجہد کی اور صبا نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ صبا ایک ایسی عورت جو اب غربت اور تنگ دستی سے تنگ آ چکی تھی۔ ہارون ایک عام سا ماہی گیر تھا جو کئی ہفتوں سے سمندر میں ایک بھی مچھلی نہیں پکڑ سکا تھا۔ گھر کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ صبا کے دل میں اب یہ بات گھر کر چکی تھی کہ شاید اس نے غلط آدمی سے نکاح کر لیا ہے۔ وہ اندر ہی اندر اس خیال سے گھری ہوئی تھی کہ اب اور برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اسی صبح ہارون اپنی کشتی لے کر سمندر کی طرف نکل پڑا، لیکن اس کے دل میں ایک بڑا طوفان تھا۔ کشتی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی اور ہر لہر کے ساتھ اس کی امید رکتی اور ابھرتی جا رہی تھی۔ وہی دوسری طرف صبا بھی گھر سے نکل کر سمندر کنارے آ بیٹھی تھی۔ لہروں کو گھورتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی، کیسی قسمت ہے میری، نہ پیسہ نہ سکون، اور اب تو صبر بھی جواب دینے لگا ہے۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اگر آج بھی اس کا شوہر خالی ہاتھ لوٹا تو وہ اسے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ وہ ابھی اپنے خیالوں میں ہی ڈوبی ہوئی تھی کہ اسے دور سمندر میں ایک کشتی دکھائی دی۔ دھوپ کی آخری کرن اس کشتی پر پڑ رہی تھی اور کشتی آہستہ آہستہ ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس میں بیٹھا شخص کوئی اور نہیں، اس کا شوہر ہارون تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک جال لٹک رہا تھا، لیکن دور سے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس جال میں کچھ ہے یا نہیں۔ دور کھڑی صبا کی نظریں فوراً اس کی طرف اڑ گئی اور اس کی آنکھوں میں ایک امید تھی، شاید آج کچھ مچھلیاں لے آیا ہو۔ مگر جب اس کی نظر خالی جال پر پڑی تو اس کا چہرہ اور سخت ہو گیا۔ کشتی کی حالت بھی اس کی قسمت جیسی لگ رہی تھی، خالی اور تھکی ہوئی۔ ہارون کے چہرے کی مایوسی خود بیان کر رہی تھی کہ آج بھی سمندر اسے کچھ نہیں دے سکا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی اور صبا کی طرف دیکھ بھی نہ سکا۔ چپ چاپ قدم بڑھاتا ہوا اپنی جھونپڑی کے دروازے تک پہنچا اور بغیر کوئی بات کیے اندر چلا گیا۔ صبا کچھ لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر غصے میں اس کے پیچھے چل پڑی۔ گھر کے اندر پہنچتے ہی اس نے طنز کرتے ہوئے کہا، پوری بستی کے ماہی گیروں کے جال آج مچھلیوں سے بھرے ہوئے تھے اور ایک تم ہو، جیسے سمندر نے تم سے دشمنی پا لی ہو۔ 20 دن ہو گئے اور اب تک ایک مچھلی تک نہیں پکڑ سکے۔ ہارون جو دیوار کے سہارے آنکھیں موندے بیٹھا تھا، آہستہ آواز میں بولا، میں نے ہر روز کوشش کی ہے صبا، لیکن شاید میری قسمت ہی سو رہی ہے، پر یقین مانو کل سب کچھ بدل جائے گا۔ صبا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا، اگر کل بھی تمہارا جال خالی رہا تو سمجھ لو میں ہمیشہ کے لیے اس گھر چھوڑ کر اپنے مائکے چلی جاؤں گی۔ اور یہ کہہ کر وہ غصے میں برتنوں کے پاس جا بیٹھی، جیسے اب وہ ہارون سے ہر چیز چھپا کر رکھنا چاہتی ہو۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد ہارون نے آہستہ سے کہا، صبا مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، صبح سے کچھ نہیں کھایا، کیا کھانے کو کچھ ملے گا؟ صبا نے جھنجھلاتے ہوئے پلٹ کر کہا، کہاں سے لاؤں کھانا؟ کچھ کما کر لاتے تو شاید کچھ بنا بھی لیتی۔ میں بھی تمہاری وجہ سے بھوکی بیٹھی ہوں، اور اب تو ایسا لگتا ہے کہ یا تو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں یا پھر سیدھا سمندر میں کود جاؤں۔ ہارون نے صبا کی کڑوی باتیں سنی اور پھر چپ چاپ اس کی طرف دیکھا۔ کچھ دیر وہ کھڑا رہا، پھر بغیر کچھ کہے گھر سے باہر نکل گیا۔ رات اب گہری ہونے لگی تھی، سمندر کی ہوا تیز تھی، جیسے ہر جھونکا اس کی غربت کا مذاق اڑا رہا ہو۔ گھر کے اندر صبا نے تیزی سے اس مٹی کے برتن کا ڈھکن ہٹایا جس میں وہ کچھ روٹیاں اور تھوڑا سا سالن چھپا کر بیٹھی تھی۔ بھوک سے بحال صبا نے فوراً وہ کھانا کھانا شروع کر دیا، جیسے ڈر ہو کہ کہیں ہارون واپس نہ آ جائے۔ ادھر ہارون پیدل چلتا ہوا اپنی بستی کے ایک پرانے ساتھی شہراز کے دروازے پر پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر شہراز باہر آیا۔ ہارون نے آہستہ لہجے میں کہا، بھائی گھر میں آج کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کو اگر تمہارے پاس تھوڑا سا کھانا ہو تو اللہ کا واسطہ شہراز مجھے دے دو۔ شہراز جو اب ہارون کو منحوس سمجھنے لگا تھا، تحقیر بھرے لہجے میں بولا، یہاں کچھ نہیں ہے، اور سن، اگلی بار ادھر کا رخ مت کرنا۔ ہارون کی نظر اس کے پیچھے آنگن میں رکھی ان تازہ مچھلیوں پر پڑی جو شہراز نے دن میں پکڑی تھی اور جنہیں وہ اگلی صبح بازار میں بیچنے والا تھا۔ ہارون نے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، بھائی اللہ نے تمہیں بہت مچھلیاں دی ہیں، کیا ان میں سے ایک مچھلی مجھے ادھار نہیں دے سکتے؟ یہ بھیک نہیں ہے، جب میری قسمت جاگے گی تو میں تمہیں 2 مچھلیاں لٹا دوں گا۔ شہراز ہنسنے لگا، تو اور مچھلیاں پکڑے گا؟
जिस जाल में हफ्तों से कुछ नहीं फंसा उससे तो मुझे 2 मछलियाँ देगा। चल हट यहाँ से। हारून की आंखें झुक गई और वो वहाँ से चुपचाप चला गया। फिर वो बस्ती के एक और घर की तरफ गया, मगर वहाँ भी उसे डांट और तानों के सिवा कुछ न मिला। हर दरवाज़ा उसके लिए बंद होता जा रहा था। आखिरकार थक हाकर हारून समंदर के किनारे आ बैठा। उसकी आंखों में नमी थी। समंदर की लहरें उसकी टांगों से टकरा रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल की गहराई से निकली सदा खुदा तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। ऐ मालिक, वो बड़बड़ाया, अगर तू चाहे तो एक लम्हे में सब कुछ बदल सकता है। सबके जाल भरे रहते हैं, तो मेरा ही जाल खाली क्यों रह जाता है? मैंने क्या कसूर किया है? उसके लब आहिस्ता आहिस्ता रोने में बदलने लगे थे। समंदर की ठंडी लहरें उसके कपड़ों को गीला कर चुकी थी और उसके अंदर की ताकत भी अब जवाब दे रही थी। वो वही रेत पर बैठा रहा, आंखें बंद और सांसें भारी थी, जब एक बूढ़ा शख्स किनारे से गुजरा। सफ़ेद दाढ़ी, झुकी हुई कमर और हाथ में लकड़ी की छड़ी। वो अक्सर शाम को समंदर किनारे टहलने आया करता था। उन्होंने हारून के करीब आकर धीमी आवाज़ में कहा, बेटा, पानी अभी और बढ़ जाएगा, यहाँ बैठना खतरे से खाली नहीं है, चलो उठो। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तब उन्होंने आहिस्ता से हारून के कंधे पर हाथ रखा और नरम लहजे में कहा, अगर कुछ कहना चाहो तो मुझसे कहो। इंसान को हालात से डरना नहीं चाहिए। बेटा, तू अकेला नहीं है। हारून ने आंखें खोली और अपने भीगे चेहरे के साथ बस एक सवाल पूछा। आवाज़ कांप रही थी, कुछ खाने को मिलेगा? बाबा मुस्कुराए, जैसे उन्हें ये सवाल सुनकर दुख भी हुआ हो और अपनायत भी। उन्होंने प्यार से कहा, अगर बात सिर्फ इतनी सी है तो मैं अभी आया। ये कहकर वो लौट गए। हारून वहीं साहिल पर बैठा रहा, आंखें बंद, सोच में डूबा हुआ। थोड़ी देर बाद बाबा वापस आए। हाथों में एक छोटा सा थाल था, जिसमें कुछ गर्म दाल, एक सब्जी और 3 रोटियां थीं। उन्होंने कहा, लो बेटा, थोड़ा सा खाना है, इससे भूख मिट जाएगी। खाना देकर हारून की आंखें फिर भर आईं। उसने कांपते हुए हाथों से वो थाल लिया और सर झुकाकर बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया। बगैर और कुछ कहे वो तेज कदमों से अपने घर की तरफ चल पड़ा, जैसे अब उसमें दोबारा थोड़ा सा हौसला लौटा हो। जब हारून खाने का थाल लेकर घर पहुंचा तो मुस्कुराते हुए सबा से बोला, देखो, कुछ खाने का इंतज़ाम हो गया। सबा, जो पहले ही अपना पेट भर चुकी थी, चुपचाप थाल की तरफ बढ़ी। 3 रोटियों में से उसने 2 अपने लिए अलग कर ली और साथ में सालन का बड़ा हिस्सा भी हारून ले लिया। हारून के हिस्से में 1 रोटी, थोड़ी सी दाल और थोड़ी सी सब्जी बची, मगर हारून ने कुछ नहीं कहा। उसे उसी में सुकून मिला। भूख तो थी, लेकिन इत्मीनान उससे बड़ा था। खाना ख़त्म करते ही वो थक कर बिस्तर पर लेट गया। आज वो जल्दी सो गया, क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि सुबह की पहली किरण के साथ वो फिर समंदर की तरफ जाएगा, अपनी किस्मत को एक और मौका देने के लिए। अगली सुबह हारून अपनी पुरानी चरमराती कश्ती लेकर निकल पड़ा। आज वो समंदर का गहरा और ख़तरनाक हिस्से की तरफ गया, जहाँ लहरें ऊंची और लहराती थी। उसकी कश्ती उस इलाके के लिए बनी नहीं थी, लेकिन आज उसका इरादा मजबूत था। हारून ने जाल उठाया और बगैर झिझक के समंदर में फेंक दिया। उसके दिल में एक ही बात आई, आज तो या मछली मिलेगी या ये समंदर मुझे निगल लेगा। अगर कल भी तुम्हारा जाल खाली रहा तो मैं हमेशा के लिए उस घर को छोड़ दूंगी। इन बातों का बोझ आज उसकी सांसों पर भारी था, लेकिन आज वो समंदर से खाली लौट कर नहीं जाना चाहता था। हारून अपनी कश्ती में बैठा, जाल को गहरे पानी में फेंककर बेसब्री से किसी हरकत का इंतजार कर रहा था। उसका दिल बार बार यही सोच रहा था, अगर आज भी खाली हाथ लौटा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सबा वाकई चली जाएगी। घंटे बीत गए, लेकिन हारून का जाल अब भी वैसा ही खाली पड़ा था, जैसे कोई उसे देखकर हंस रहा हो। हारून की नज़र अचानक समंदर में दूर एक दूसरी कश्ती पर पड़ी। वो शख्स कोई और नहीं, सिराज था। हाँ, वही सिराज, जिसने पिछली रात हारून को ताने देकर अपने घर के दरवाजे पर वापस लुटा दिया था। आज वो दोबारा समंदर में आया था। सुबह अपनी मछलियाँ बेच चुका था और अब दोबारा शिकार की तलाश में था। उसकी बड़ी मजबूत और सजी समरी कश्ती दूर से ही शानदार लग रही थी। सिराज की कश्ती मछलियों से भरी हुई थी। उसकी भरी हुई कश्ती का मंजर देखकर हारून का दिल अंदर से टूटने लगा। उसे लगने लगा जैसे खुदा ने उससे मुंह मोड़ लिया हो।
اس نے دل ہی دل میں مان لیا کہ آج بھی وہ خالی ہاتھ ہی لوٹے گا۔ سورج ڈلتے ڈلتے اندھیرا چھانے لگا اور ہارون اداسی کی چادر اوڑھنے لگا، اپنی پرانی کشتی کو ساحل کی طرف کھینچ لایا۔ جب وہ گھر کے دروازے تک پہنچا تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں صبا واقعی اسے چھوڑ کر نہ چلی گئی ہو۔ جب اس نے آہستہ دروازہ کھولا تو اس کی سانس کچھ دھیمی ہوئی، کیونکہ اس نے دیکھا کہ صبا ابھی بھی گھر میں موجود تھی۔ ہارون گھر کے اندر گیا اور اپنی تھکی آواز میں بولا، آج قسمت بہت قریب آئی تھی، ایک بڑی مچھلی میرے جال میں پھنس گئی تھی، لیکن کشتی تک لاتے ہوئے وہ پھسل کر دوبارہ سمندر میں چلی گئی، کل یقیناً پکڑ لوں گا۔ صبا جو پہلے ہی اپنے بستر پر لیٹی تھی چپ چاپ اس کی بات سن رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں اب نہ کوئی امید تھی نہ کوئی سوال۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ ہارون کو یہ نہیں معلوم تھا کہ صبا کے دل میں اب اس کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی تھی۔ وہ اب اپنے فیصلے پر پوری طرح اٹک چکی تھی۔ اس نے اپنے کپڑے، ضروری سامان اور کچھ روپے ایک پرانے صندوق میں رکھ دیے تھے۔ وہ بس رات کے گزرنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ہارون اس سچائی سے لا علم تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ چاہے وہ مچھلی نہ پکڑ لایا ہو، لیکن صبا کا ساتھ ابھی بھی اس کے پاس باقی ہے۔ یہی سوچ اسے تسلی دے رہی تھی۔ ہارون ایک بار پھر اسی جگہ گیا، وہی سمندر کنارے جہاں کل اسے وہ بزرگ ملا تھا جس نے اسے کھانا دیا تھا، مگر آج وہاں سناٹا تھا، نہ وہ بزرگ تھے نہ کوئی نشان۔ اس نے کہا، اگر آج بابا نہیں آئے تو میں صبا کے لیے کیسے کھانا لے جاؤں گا؟ بوڑھا آج نہیں آنے والا تھا، ہارون نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، پھر چل کر گھر کی طرف رخ کیا۔ اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے، مگر دل میں پھر بھی کہیں نہ کہیں امید کی ایک چنگاری باقی تھی۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ اپنی بیوی کے لیے کچھ بھی کھانے کو نہ لا سکا تھا۔ صبا جو رات کا کھانا کھا چکی تھی چپ چاپ سو چکی تھی، جیسے اسے اب کسی چیز سے کوئی مطلب نہ رہا ہو۔ وہی ہارون گھر کے ایک کونے میں بیٹھا بھیگی آنکھوں کے ساتھ ان خالی برتنوں کو دیکھ رہا تھا جنہیں کبھی صبا بڑے پیار سے سجاتی تھی۔ امید سے اس نے برتنوں کو ٹنڈولا، شاید کہیں کچھ بچا ہوا کوئی ایک نوالا مل جائے۔ تب اس کی نظر ایک پرانے ڈھکے ہوئے پتیلے پر پڑی جسے کسی برتن کے نیچے چھپا کر رکھا گیا تھا۔ خوشی سے وہ کہہ بیٹھا، صبا دیکھو چاول، لیکن یہ کہتے ہی اس کی زبان رک گئی۔ وہ سمجھ گیا تھا یہ چاول اسی کی بیوی نے اسے چھپا کر رکھے تھے۔ اب اسے سمجھ آیا جسے صبا نے اپنے لیے رکھا تھا، بلکہ ایک سکون سا محسوس ہوا۔ کم از کم صبا آج بھوکی نہیں سوئی۔ پھر اس نے ان باقی چاولوں کو اٹھایا اور دھیرے دھیرے کھا لیے۔ یہ وہی چاول تھے جنہیں صبا نے اپنے لیے چھپا کر سو گئی تھی۔ وہ سوچتا رہا، آج میں صبح سے بھوکا تھا اور صبا نے وہ چاول بھی مجھ سے چھپا لیے، پھر بھی نہ جانے کیوں شکایت نہیں ہو رہی۔ شاید محبت کا یہی رنگ ہوتا ہے۔ سمندر کے کنارے صبح دستک دے چکی تھی، مگر یہ کوئی عام صبح نہیں تھی۔ آج کا دن وہ موڑ لے کر آیا تھا جو ہارون کی زندگی کی سمت بدلنے والا تھا، اور شاید ان سب کے لیے سبب بھی جو اپنے شوہروں کا ساتھ ان کے برے وقت میں چھوڑ دیتے ہیں۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی ہارون اٹھ کھڑا ہوا، چپ چاپ گھر سے نکلا اور اپنی کشتی کے پاس پہنچا۔ آج ہارون کچھ الگ کرنے کا سوچ رہا تھا۔ وہ سمندر میں اور آگے جانا چاہتا تھا، وہاں تک جہاں اکثر مچھوارے جانے سے ڈرتے ہیں۔ وہ اپنی کشتی کو دیکھ رہا تھا کہ وہ اس خطرے کو سہ سکتی ہے یا نہیں۔ ادھر گھر میں صبا بھی جاگ چکی تھی، لیکن اب وہ اس گھر کی نہیں رہی تھی۔ اس نے اپنے چھوٹے سے صندوق کو اٹھایا، دروازہ کھولا اور اس زندگی سے باہر نکل پڑی جیسے وہ اب بوجھ سمجھنے لگی تھی۔ ادھر ہارون نے اپنی کشتی سمندر میں اتاری اور گہرائیوں کی طرف بڑھ گیا۔ جب وہ دور تک نکل آیا تو اس نے اپنا جال سمندر کی لہروں میں ڈال دیا۔ آنکھوں میں ایک آخری امید، ہر بار کی طرح وہ چپ چاپ انتظار کرنے لگا، مگر تب کچھ الگ ہوا۔ جال ہلنے لگا، ڈور باری ہوتی جا رہی تھی۔ ہارون نے حیرت سے دیکھا، پھر دھیرے دھیرے جال کو کھینچنا شروع کیا۔ جیسے ہی جال پانی سے باہر آیا، اس کی آنکھیں حیرت سے چوڑی ہو گئی۔ جال میں ایک بڑی مچھلی پھنس گئی تھی اور اس کے ساتھ اس کے چھوٹے ننھے بچے بھی تھے۔ پہلی بار ہارون نے کسی مچھلی کی آنکھوں میں وہ گہرائی دیکھی، جیسے وہ مچھلی اس سے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی اور منت تھی۔ چھوٹے مچھلیوں کے بچے جال میں پھنسے ہوئے تھے، تڑپتے ہوئے، اپنی ماں کے چاروں طرف منڈلاتے ہوئے ہو، جیسے اسے بچانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر لاچار تھے۔ ہارون کا دل پسیج گیا۔ اس نے دھیرے دھیرے جال کو کھولا
اور ایک ایک کر کے ان بچوں کو سمندر میں چھوڑ دیا۔ بچے جیسے ہی پانی میں لوٹے فوراً اپنی ماں کے چاروں طرف تیرنے لگے، مگر ماں ابھی بھی جال میں باقی تھی۔ ہارون اب سب کچھ سمجھ چکا تھا۔ اس مچھلی کی آنکھوں میں اس کے بچوں کی بے چینی میں اسے پوری کہانی صاف نظر آ رہی تھی، مگر سچائی جاننے کے باوجود وہ سمندر سے خالی ہاتھ لوٹنے کا خطرہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس کا دل کہتا، اگر آج اسے چھوڑ دیا تو کل میں خود بھی بھوک سے دم توڑ دوں گا، اور صبا شاید اب اور کچھ برداشت کرنے کو تیار نہیں تھی۔ اس لیے اس نے دل پر پتھر رکھ کر جاگ کو پوری طرف کھینچ لیا۔ بڑی مچھلی اب کشتی میں تھی، بری طرح تڑپتی ہوئی۔ کشتی کے ارد گرد اس کے معصوم بچے پانی میں ادھر ادھر تیرتے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے، جیسے مچھلی کی دنیا اجڑ چکی ہو۔ ہارون نے ایک بار پھر جال میں پھنسے اس مچھلی کی طرف دیکھا۔ اس کے بچے ابھی بھی ہارون کی کشتی کے ساتھ تیر رہے تھے، جیسے وہ اپنی ماں کی رہائی کے لیے منت کر رہے ہوں۔ اس نے آنکھیں بند کی اور ایک گہری سانس لی۔ اگلے ہی پل اس نے اس تڑپتی مچھلی کو اٹھایا اور سمندر کی طرف پھینک دیا۔ اپنے بچوں کے پاس لوٹ جا۔ اس لمحے پہلی بار ہارون کو محسوس ہوا کہ وہ صرف ایک مچھلی ماہی گیر نہیں ہے، بلکہ وہ ایک انسان بھی ہے جس کے سینے میں دل دھڑکتا ہے۔ ہارون چپ چاپ بیٹھا رہا۔ اس کی سانسیں تیز تھی اور دل کسی گہرے پچھتاؤ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا اور دھیمی آواز میں گفتگو کی، میں نے یہ کیا کر دیا؟ کچھ پل کے لیے گہری خاموشی تھی، پھر ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے وہ خود سے بولا، اگر آج مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ کم از کم وہ مچھلی اور اس کے بچے آج زندہ ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی پیٹھ اپنی کشتی کے کنارے سے ٹکا دی اور آنکھیں بند کر لی۔ اس کی تھکان، بھوک اور تنہائی مل کر اسے کسی انجانی خاموشی میں ڈوب رہے تھے۔ جب وہ گھر پہنچا تو وہاں ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دیواریں خاموش تھی، کمرے ٹھنڈے۔ ہارون نے صبا کو پکارا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ تبھی اسے وہ الفاظ یاد آئے جو صبا نے کہے تھے، اگر کل بھی تم مچھلی نہ پکڑ پاؤ تو میں ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ ہارون کی سانس رک گئی، قدم لڑکھڑانے لگے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے خود سے کہا، لیکن دل کے اندر خوف اور بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ تیزی سے باہر نکلا، ادھر ادھر دیکھا، گلی کے کونوں تک گیا، مگر صبا کا کوئی نشان نہیں تھا۔ اس کا ماتھا پسینے سے بھیگ گیا۔ اس وقت ہارون نے گاؤں کے ایک آدمی کو دیکھا جو اس کے قریب آیا اور کہا، تمہاری بیوی نے مجھے بتایا کہ جب بھی تم آؤ گے تمہیں کہہ دو کہ میں اپنے والد کے گھر جا رہی ہوں اور میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ سن کر ہارون کے دل میں ایک عجیب سا درد اور حیرانی ہوئی۔ اس نے سوچا کہ صبا نے واقعی اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسی شام ہارون پھر اسی پرانے ساحل پر آ کر اپنی کشتی صاف کر رہا تھا۔ اپنے ذہن میں اپنی بیوی کے بارے میں سوچ رہا تھا، میں اسے خوش نہیں رکھ سکتا، میں اسے خوشحال زندگی نہیں دے سکتا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ کشتی کے کونے میں کچھ چمک رہا ہے۔ وہ وہاں گیا اور دیکھنے لگا یہ کیا ہے۔ اچانک اس نے ایک چھوٹا سا سونے کا ٹکڑا دیکھا۔ وہ حیران رہ گیا اور خود سے سوچنے لگا کہ یہ کہاں سے آیا۔ اچانک اسے یاد آیا کہ آج وہ مچھلی پکڑنے گیا تھا، شاید اس مچھلی کے ساتھ یہ سونے کا ٹکڑا آیا ہو جس پر اس نے دن کے وقت توجہ نہیں دی تھی۔ اب چونکہ رات تھی اور وہ آدھی روشنی میں چمک رہا تھا، فوراً اس نے وہ ٹکڑا اپنے پاس رکھ لیا۔ اب اسے جینے کی ایک وجہ مل گئی تھی۔ اس کی آنکھیں خوشی سے بھر آئیں، خوشی کے آنسو اس کے چہرے پر بہہ رہے تھے۔ دل میں ایک نیا حوصلہ جاگ اٹھا تھا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، جب بھی میں نے سوچا کہ مجھے کچھ ملے گا، کچھ نہیں ملا، اور جب میں نے امید بھی نہیں کی تو نے مجھے دیا۔ وہ اپنے آپ سے سوچ رہا تھا کہ اس پیسے کے ساتھ کیا کرے۔ ایک دن وہ گاؤں کے بازار میں چل رہا تھا اور دیکھا کہ سب لوگ ٹوٹے ہوئے گھریلو برتن، ٹوٹے ہوئے لوہے کے برتن اور پرانے سامان کو بیچنے کے لیے لے آئے تھے۔ اکثر لوگ اسے نظر انداز کرتے اور اسے خراب سمجھ کر پھینک دیتے۔ تب ہارون کے دماغ میں خیال آیا، میں یہ برتن اور پرانا سامان خرید کر درست کر سکتا ہوں اور لوگوں کو دوبارہ بیچ سکتا ہوں۔ اس نے فوراً چھوٹا سا ورکشاپ شروع کیا، پرانے برتن جمع کیے، انہیں صاف اور درست کیا اور گاؤں کے لوگوں کو بیچنے لگا۔ پہلے دھیرے دھیرے، پھر آہستہ آہستہ ہارون کی مہارت سب کے سامنے آئی اور لوگ اس کے کام کی تعریف کرنے لگے۔ یہ کامیابی اس کے لیے بھی خاص تھی کیونکہ ہارون نے خود سوچا، خود ہنر سیکھا اور محنت سے کاروبار بڑھایا۔ اب گاؤں والے دیکھ کر حیران تھے کہ وہ جو کبھی سمندر میں ناکام مچھلی پکڑنے والا تھا،
अब एक काबिल और कामयाब आदमी बन चुका था। हारून की दुकान में दिन ब दिन मज़ीद काम आना शुरू हो गया। जल्द ही गांव में सबकी नज़र में एक काबिल और मेहनती आदमी के तौर पर उभरा। लोग उसकी तारीफ करने लगे और उसे खुद अपना मालिक कहना शुरू कर दिया। एक दिन हारून के ससुर गांव के बाजार से गुजरे। उनकी नज़र हारून की दुकान पर पड़ी, जहां हारून अपने हाथों से बर्तन ठीक कर रहा था और ग्राहक खुश होकर खरीदारी कर रहे थे। ससुर ने फौरन घर जाकर सबा को बताया, बेटी तुम्हारे शोहर को देखो, वो तो पूरा गांव हैरान कर रहा है, ऐसा लगता है उसकी किस्मत जाग गई है। जब सबा ने ये सब सुना तो उसने फौरन फैसला किया कि वो जाकर अपने शोहर को देखेगी। लिहाजा वो वहाँ गई और एक दीवार के पीछे से अपने शोहर को देख रही थी। उसकी आंखें नम हो गई और उसके दिल में शर्म और पछताव की शिद्दत थी और दिल में बस ये सोच रही थी, अल्लाह ने बिल्कुल सही किया कि जब मैंने अपने शोहर को छोड़ा तो अब मैं इतनी शर्मिंदा हूँ और मैं उसका सामना भी नहीं कर सकती। मैंने उसके साथ जो किया वो बहुत गलत था। मैं उसे हौसला देने की बजाय पीछे छोड़ आई और हमारे पास जो कुछ भी था मैंने हमेशा वो सब कुछ छुपाया और खुद खा लिया। मैं कितनी खुदगर्ज थी। सबा की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और वो ज़मीन की तरफ झुकी हुई थी। उसके दिल की गहराइयों में वाकई पछतावा था, एक ऐसा पछतावा जो उसे हारून के सामने जाने की हिम्मत नहीं दे रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने वालिद